أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين أما بعد قال إمام سجاد عليه السلام نعوذ بك أن ننتوي على غش أحد۔ میرے محترم سننے والو، امام سجاد علیہ السلام اپنے کسی دعا میں ارشاد فرماتے ہیں، نعوذ بکا، پاک پروردگارا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے سائے میں آنا چاہتا ہوں، ان ننتوی علی غش احد، اس بات سے کہ میں کسی کو دھوکہ دوں، کسی کو فریب دوں۔ دھوکہ اور فریب اخلاقی ایک ایسی برائی ہے، روحی ایک ایسی بیماری ہے، قلبی ایک بیماری ہے جس سے امام سجاد بیزار ہیں اور اللہ سے اس بیماری سے نجات کی دعا طلب کر رہے ہیں، اور اللہ سے کہتے پاک پروردگارہ مجھے دھوکے اور فریب سے دور رکھنا، میں اس بیماری کا مرتکب ہو جاؤں، اس بات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پاک پروردگارہ مجھے دھوکہ اور فریب سے دور رکھنا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو دھوکہ دوں، کسی کو فریب دوں۔ عزیزان گرامی قدر، غش عربی میں غش دھوکے کو کہا جاتا ہے، فریب کو کہا جاتا ہے۔ یہ فریب دھوکہ ایک روحی اور قلبی بیماری ہے، یہ ایک انحراف اخلاقی ہے، اخلاقی بیماری ہے۔ کوشش کی جائے کہ اس بیماری اخلاقی سے دور رہیں اور خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں اس اخلاقی انحراف سے بچائے رکھے۔ اقسام غش 5 ہیں، 5 طرح کے غش ہیں، 5 طرح کے دھوکے اور فریب ہیں۔ پہلی غش کی قسم خود فریبی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا، اپنے نفس کو دھوکہ دینا، اپنی ذات کو دھوکہ دینا، خود فریبی۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ یہاں ممکن ہے کوئی سوال کرے، آیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اپنے آپ کو دھوکہ دے، اپنی نفس کو دھوکہ دے؟ ایسا بھی ہوتا ہے جی، یہ تو ہم نے بارہا مشاہدہ کیا ہے کہ کوئی دوسرا کسی اور کو دھوکہ دیتا ہے، البتہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو دھوکہ دے۔ عزیزان گرامی قدر، جی بالکل ایسا ہے، انسان لاشعوری طور پر اکثر اپنے آپ کو دھوکہ اور فریب دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ امیر کائنات علی ارشاد فرماتے ہیں، اغش الناس اغشہم لنفسی، سب سے بڑے دھوکے باز، سب سے بڑے فریب دینے والے لوگ اغشہم لنفسی، وہ لوگ ہیں جو اپنی نفس کو دھوکہ دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ امیر کائنات کی اس حدیث کی تائید یہ آیت کر رہی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ منافقان کے حوالے سے یہ آیت، یہ منافقان ہے جو یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دیا، در حقیقت انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ نہیں دیا۔ وما یخدعون، انہوں نے مومنان کو اور اللہ کو دھوکہ نہیں دیا، الا انفسهم، مگر یہ کہ اگر انہوں نے دھوکہ دیا ہے تو اپنے آپ کو دیا ہے، اپنی نفس کو دھوکہ دیا ہے۔ وما یشعرون، یہ نہیں جانتے، انہوں نے لاشعوری طور پر شعور نہیں رکھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ اور مومنان کو دھوکہ دیا ہے، لاشعوری طور پر در واقع یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ فریب اور دھوکہ اپنے آپ سے بھی دیا جا سکتا ہے، اپنے خود فریبی بھی ہے، اپنے آپ کے لیے بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، یہ لاشعوری ایک چیز ہے۔ بسا اوقات لوگ شعوری طور پر بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب میں تفصیل نہیں کر سکتا، تو عزیزان گرامی قدر دیکھیں، امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مقام میں ارشاد فرماتے ہیں، انسان کے بدن کے اعضاء کی قیمت، میں خود فریبی کو تھوڑا کھول رہا ہوں، انسان کے بدن کے اعضاء کی قیمت، یعنی آنکھ کی قیمت، کان کی قیمت، ناک کی قیمت، زبان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ کی قیمت بہشت ہے، یعنی اتنے عظیم ہے یہ اعضاء بدن کہ انہیں بھیج کر ان کے عوض آپ بہشت خرید لیں۔ آنکھ اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ آپ اس آنکھ کو بیچ کر کوئی معمولی چیز خریدیں، نہ، بلکہ آنکھ کے بدلے میں آپ جنت خریدیں۔ آپ کانوں کو بیچیں اور کانوں کے عوض جنت خریدیں، زبان کو بیچیں اور زبان کے عوض آپ جنت خریدیں، ہاتھوں کو بیچیں اور ہاتھوں کے عوض جنت خریدیں، پیروں کو بیچیں اور پیروں کے عوض جنت خریدیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کیسے ہوگا؟ ہاتھ اور کان اور آنکھ کو بیچیں
اور جنت خریدے. ہاتھ، آنکھ، کان یعنی بدن کے اعضاء کو بیچ کر جنت بھی خریدی جا سکتی ہے، بدن کے اعضاء کو بیچ کر جہنم بھی خریدا جا سکتا ہے. یعنی یہ تجارت ہے، ایک تجارت. اگر ہاتھ، آنکھ، کان، بدن کے اعضاء کو بیچ کر آپ جنت خریدو تو یہ تجارت سود مند ہے، یہ فائدہ مند تجارت ہے. اور اگر آپ نے بدن کے اعضاء کو بیچ کر جہنم خرید لیا تو یہ نقصان اور خسران تجارت ہے. ازروی قرآن. پہلے میں یہ بتلاؤں آیا خریدی بھی جا سکتی ہے اپنے بدن کے اعضاء کو بیچ کر بہشت اور جہنم؟ جی عزیزان گرامی قدر. مثلا اگر آپ اپنے بدن کے اعضاء کو وہاں استعمال کریں جہاں اللہ چاہتا ہے تو آپ نے بہشت خرید لیا. اگر آپ نے اپنے بدن کے اعضاء کو وہاں استعمال کیا جہاں شیطان چاہتا ہے، طاغوت چاہتا ہے، تو سمجھو آپ نے جہنم خرید لیا. مثلا اگر آپ نے آنکھ کو استعمال کیا قرآن پڑھنے میں، اچھے چیزیں دیکھنے میں، زیارت کرنے میں، زیارت معصوم کے لیے، زیارت امام بما کے لیے اپنی آنکھوں کو استعمال کیا، اپنے کانوں کو ذکر قرآن سننے کے لیے استعمال کیا، اپنے کانوں کو واعظ و نصیحت سننے کے لیے استعمال کیا، آپ نے اپنی زبان کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے استعمال کیا، آپ نے اپنی زبان سے کسی کو اچھا مشورہ دیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کی بھلائی کری، کسی کی خدمت کری، کسی غریب کا گھر بنایا، کوئی مسجد بنایا، راستے میں پڑا پتھر اٹھایا، آپ نے اپنے پیروں سے اچھے کام کی طرف، زیارت کی طرف آپ نے قدم اٹھایا، حج کی طرف قدم اٹھایا، کسی کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو یہ آپ نے اپنے بدن کو وہاں استعمال کیا، وہاں استفادہ کیا جہاں اللہ چاہتا تھا. بس تمہارے ان بدن کے اعضاء کی قیمت بہشت ہے. اگر آپ نے اپنے اس بدن کے اعضاء کو وہاں استعمال کیا جہاں اللہ نہیں چاہتا ہے، مثلا کیسے آپ نے اپنی پوری زندگی کو، اپنے بدن کے اعضاء کو، اپنی آنکھوں کو نامحرم کو دیکھنے میں استعمال کیا، اپنے کانوں کو گانا سننے میں استعمال کیا، آپ نے اپنی زبان کو غیبت، چغلی اور منافقت میں استعمال کیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے کسی کے اوپر ظلم کیا، آپ اپنے پیروں سے چوری کرنے کے لیے آگے بڑھے، اپنے پیروں سے آپ نے زنا کرنے کی طرف آگے بڑھے، تو سمجھو پھر آپ نے اپنے بدن کے اعضاء کو بیچا اور آپ نے جہنم خرید لیا. اگر آپ نے ایسا کیا تو سمجھو آپ نے اپنے بدن کے اعضاء کو بیچ کر جہنم خریدا. اگر اس کے برعکس آپ نے عمل کیا تو سمجھو آپ نے اپنے بدن کے اعضاء کو بیچ کر بہشت خرید لیا. یہ امیر کائنات کا فرمان ہے. امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بدن کے اعضاء کو بیچو جنت کے بدلے میں، بہشت کے بدلے میں، نہ جہنم کے بدلے میں. تجارت کی دو قسمیں ہیں قرآن کے روح سے. ایک تجارت سودمند ہے، ایک تجارت خسران ہے. قرآن نے دونوں تجارتوں کو نقل کیا ہے. پہلی تجارت خسران. سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اشتروا ضلالت خرید لیتے ہیں بالہدی، ہدایت کے عوض. فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت میں ربیحہ نہیں ہے، یعنی سودمند تجارت نہیں ہے، انہوں نے نقصان کیا. وما کانوا مہتدین، یہ مہتدین نہیں ہے، یعنی انہوں نے ہدایت کو دے دی. یعنی اپنی زندگی جو سب سے بڑا انسان کا سرمایہ ہے اور زندگی میں سب سے بڑی خوبصورت ترین تجلی زندگی کی جوانی ہے، اور اس کو آپ نے بےہودہ جگہوں میں صرف کر لیا تو آپ نے ضلالت خرید لیا. ڈانس بار میں آپ نے لگا دیا، ڈانس کرتے ہوئے مستی میں گزار دیا، مست ہو کے شراب میں، اپنے فلم انڈسٹری میں اپنی زندگی کو گزارا. اچھے کاموں میں نہیں، یعنی برے کاموں میں جو اللہ کے لیے پسند نہیں ہے، مفسدہ کاموں میں آپ نے اپنی زندگی کو ویسٹ کیا، تو یہ تجارت نقصان دہ ہے. یعنی آپ نے ہدایت کو دے دیا اور ضلالت کو خرید لیا. یہ قرآنی نگاہ سے تجارت خسران ہے. ایک تجارت سودمند ہے. قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے صاحبان ایمان، هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، کیا میں تمہارے لیے دلالت کروں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں نجات دے عذاب علیم سے، قیامت کے دن کے عذاب سے، جہنم سے تمہیں نجات دے. اگر کوئی انسان اپنی زندگی جو کہ سب سے بڑا انسان کا سرمایہ ہے، اپنی اس زندگی کو راہ خدا میں بسر کرے گا، تو سمجھو اس نے کیا کیا،
تنجیکم من عذاب علیم، اس نے عذاب علیم سے نجات پا لیا، اللہ نے اسے عذاب علیم سے نجات دیا۔ یہ سب سے بڑی تجارت ہے اور یہ سب سے بڑی سودمند تجارت ہے۔ ہاں دنیا میں کی جانے والی تجارتیں بھی تجارتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی تجارت وہ نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کی شمنڈ رک گئی، اگر کسی انسان کے کاروبار میں نقصان ہو گئے، دنیاوی کاروبار میں، بزنس میں، اگرچہ یہ بھی نقصان اور وہاں فائدہ ہو گیا تو وہ بھی فائدہ، یہ بھی نقصان اور فائدے کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ البتہ بڑا نقصان اور بڑا فائدہ یہ نہیں ہے۔ بڑا نقصان یہ ہے کہ ہدایت کو بیچیں، ضلالت کو خریدیں، قرآن کے روح سے اور اللہ کی نگاہ میں۔ اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو راہ خدا میں بسر کریں، اپنے بدن کے اعضاء کو وہاں استعمال کریں جہاں اللہ چاہتا ہے، اور ان کے بدلے میں آپ بہشت خریدیں، اور اپنی زندگی اور جوانی کو بیچ کر جنت خرید لو، تو یہ سب سے بڑا سودمند کاروبار ہے اور سب سے بڑی فائدہ مند تجارت ہے۔ اور اگر کوئی انسان، دیکھیں یہ خود فریبی میں اس چیز کو میں نے ضمن میں ذکر کیا ہے، اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو یہ سب سے بڑی خود فریبی ہے، اپنی زندگی کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ دینا ہے۔ یعنی میں اپنی زندگی کو ڈانس بار میں اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں گزار دوں تو سمجھو میں نے اپنے زندگی کے ساتھ دھوکہ کیا، اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، اور میری زندگی جو رائگاں چلی گئی اور میں نے ضلالت کے سوا کچھ نہیں پایا۔ تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے اپنے آپ کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، کہ انسان اپنی زندگی کو لہویات میں اور لغویات میں گزار دے۔ اور دوسری غش، دوسرا دھوکے کی قسم غش دین ہے، دین کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، شریعت کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ کیسے دین کے ساتھ دھوکہ ہوگا، کیسے شریعت کے ساتھ دھوکہ ہوگا؟ عزیزان گرامی قدر، شریعت اور دین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا، قرآن کی تفسیر اپنے مقاصد کے تحت کرے، قرآن کی آیات کی تفسیر ویسی کرے جیسے اس کا من چاہتا ہے، یعنی جو واقعی تفسیر وہ نہ کرے، تفسیر بالرائے کرے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اہداف کے لیے قرآن کی تفسیر کرے، قرآن کی آیتوں کی۔ یہ سمجھو دین کے ساتھ خیانت ہے، دین کے ساتھ دھوکہ ہے اور دین کے ساتھ فریب ہے۔ اور اسی طرح ممبر کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا، اپنا نام چمکانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑھا بنانے کے لیے، معاشرے میں اپنا نام بنانے کے لیے ممبر کو استعمال کرے، خدا کے لیے نہ کرے۔ یہ واعظ و نصیحت کوئی بھی کرتا ہے اور یہ اگر اپنی تقریر کے جلوے اللہ کے لیے دکھا دے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اپنی نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کہ میں پیسے والا بنوں، میری عزت ہو، میرا نام ہو، میری شہرت ہو، اس لیے ممبر اور محراب کا استفادہ اور استعمال کرے تو سمجھو یہ دین کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اسی طرح اسلام اور قرآن کے نام پر اپنی دکان چمکانا، اسلام اور قرآن کے نام پر سیاست کرنا، یہ سب دین کے ساتھ فریبی ہے، دین کے ساتھ دھوکہ ہے۔ یہ جنگ جمل، یہ جنگ صفین، یہ جنگ نہروان، یہ دین کے ساتھ دھوکہ تھا۔ دینی لباس میں آ کر ولی خدا کے ساتھ، حق کے ساتھ انہوں نے لڑا، دین کے پردے میں، دین کا لبادہ اوڑھ کر، شریعت کا لبادہ اوڑھ کر، قرآن کو نوک نیزے پر بلند کر کے۔ یہ دین کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ دین کے ساتھ خیانت ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من غش الناس فی دینہم فہو معاند للہ ولرسولہ۔ من غش الناس، لوگوں میں سے سب سے بڑا دھوکہ باز وہ ہے فی دینہم، جو اپنی دین میں، لوگوں کے دین میں دھوکہ کرتا ہے۔ من غش الناس فی دینہم، جو دھوکہ کرتے ہیں اپنی دین میں، لوگوں میں وہ انسان جو اپنی دین میں دھوکہ کرتا ہے، فہو معاند، وہ معاند ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ جو دین کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، جو شریعت کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، جو قرآن اور اسلام اور خدا و رسول کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، فهو معاند للہ ولرسولہ، یہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کے رسول کا بھی دشمن ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، کتنے میں ایک شخص آئے، ایک شخص آگے کہنے لگا یا رسول اللہ، کہنے لگا یا رسول اللہ فی من نجاہ، کس چیز میں نجات ہے، نجات کہاں ملے گی، نجات کیسے ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا نجات انسان خدا کے ساتھ دھوکہ نہ کرنے میں ہے، یعنی اللہ یخادعون اللہ، اگر کوئی اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا تو سمجھو وہ نجات یافتہ انسان ہے، اس کی نجات اس میں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرے۔ تو کہا کیف نخادع اللہ، کیسے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا جا سکتا ہے؟ آیا ممکن ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرے؟ آیا کوئی کر سکتا ہے اللہ کے ساتھ دھوکہ؟ اللہ کو فریب دے سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ خیانت کر سکتا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، خدا کے دین کے ساتھ دھوکہ کرنا، جنگ جمل کو چھڑنا، جنگ نہروان کو چھڑنا، جنگ صفین کو چھڑنا، اور شریعت کو اپنے ممبر کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ خدا کے دین کے ساتھ دھوکہ، اللہ کے ساتھ
دھوکہ ہے. اگر کوئی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا تو اس کی نجات اس بات میں ہے. اور اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا خائن ہے اور پھر اس کی کوئی نجات نہیں ہے. نجات دین کے ساتھ دھوکہ نہ کرنے میں ہے. تیسرے قسم غش کی غش پیشوایان ہے، غش مسئولان ہے، غش ائمہ ہے. ائمہ کی خیانت، افسران کی خیانت، بڑے لوگوں کی خیانت، حکومتوں میں بیٹھے لوگوں کی خیانت، بزرگان کی خیانت. یہ جو بڑے لوگ خیانت کرتے ہیں یہ غش سب سے بڑی غش ہے، یہ عظیم غش ہے، یہ عظیم دھوکہ ہے. سب سے بڑا دھوکہ ہے مسئولان کا دھوکہ کرنا، مسئولان کا خیانت کرنا، پیشوایان اور ائمہ کا خیانت کرنا. افضل الغش غش الائمہ، سب سے افضل غش دھوکہ ائمہ ہے. کیسے؟ عزیزان گرامی قدر، عبید اللہ ابن عباس یہ چلے گئے معاویہ کے لشکر کے ساتھ ملا، اپنا پورا 12,000 کا قریب کا لشکر لے کے امیر کائنات کا جا کے معاویہ کے ساتھ جڑا اور معاویہ کے ساتھ ملا. یہ ایک افسر تھا اور یہ ایک ائمہ تھا، یہ ایک مسئول تھا، یہ ایک ذمہ دار تھا، یہ ایک بڑا انسان تھا. اس انسان کے دھوکے اور فریب نے ولی خدا کو، زمانے کے امام کو، ایک مفسد اور ایک بے دین انسان معاویہ کے ساتھ صلح کرنے پہ مجبور کر دیا ہے. یہ خیانت بہت بڑی خیانت تھی. مسئولان کی خیانت، ائمہ کی خیانت، بڑے لوگوں کی خیانت بہت بڑی خیانت ہے. عزیزان گرامی، سب سے بڑی اور افضل ترین خیانت کیا ہے؟ خیانت ائمہ ہے، مسئولان کی خیانت. اگر عبید اللہ ابن عباس امام حسن کے ساتھ خیانت نہ کرتا تو پھر وہ نہیں ہوتا، اور آج وہ نہیں ہو رہا ہوتا جو ہو رہا ہے. یہ کچھ لوگوں کی خیانتیں ایسی خیانتیں تھیں جن کی وجہ سے آج تک دنیا اس کا صلہ بھگت رہی ہے. تو عبید اللہ ابن عباس کی خیانت نے ایک ولی خدا کو، زمانے کے امام کو، ایک ایسے شخص کے ساتھ، امیر شام کے ساتھ صلح کرنے پہ مجبور کر دیا. یہ ایک ہے. اور اسی طرح چوتھی قسم غش کی غش مشورت ہے. مشورے میں خیانت کرنا. کسی کو جب مشورہ دیتے ہو تو غلط مشورہ دینا، یہ مشورے میں خیانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش المسلمین فی مشورۃ بریئت منہ. مسلمین کے ساتھ خیانت کرنا مشورے میں. اگر کوئی انسان مسلمین کے ساتھ مشورہ دینے میں خیانت کرتا ہے، بریئت منہ، تو میں اس سے بیزار ہوں. رسول اللہ نے خائن بالمشورہ سے بیزاری اختیار کی ہے، بیزاری کا اظہار کیا ہے. اگر کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کو مشورے میں دھوکہ دیتا ہے، غلط مشورہ دیتا ہے، اس کو خیانت کرتا ہے مشورے میں، اس کو فریب دیتا ہے، صحیح مشورہ نہیں. اگر آپ کو صحیح مشورہ دینا آتا ہے ٹھیک ہے دے دیں، اگر نہیں آتا ہے تو خاموشی اختیار کریں. اگر کوئی غلط مشورہ دے جان بوجھ کے تو پیغمبر کہتے ہیں میں اس سے بیزار ہوں، پیغمبر اس سے بہت دور ہیں. اور پانچویں قسم غش اور دھوکے کی غش معاملہ ہے، اور یہ بہت وسیع غش ہے اور اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے. میں مختصراً آپ کو بتاؤں 2 منٹ کے اندر. غش معاملہ کیا ہے؟ یعنی دو لوگوں کو ایک زمین بیچنا. جی ایک زمین تھی، میں نے آپ کو بھی بیچا اور کسی اور کو، زید کو بھی بیچا اور بکر کو بھی بیچا. یہ ہے غش معاملہ. ایک چیک، 2 نمبری چیک کسی کو دے دینا، بینک کی جو چیک ہوتی ہے وہ کسی کو دینا. یعنی نوٹوں کے گٹھری کے درمیان میں نقلی چند نوٹ رکھتا ہوں، یہ معاملے میں غش ہے، خیانت ہے. اور سودے میں کمی و پیشی کرنا، یہ غش معاملہ ہے. اسی طرح برے جنس اور اچھے جنس کو ملا کر بیچنا، یہ غش معاملہ ہے. یہ بھی ایک ایسا خیانت اور دھوکہ ہے جو معاملات میں کیا جاتا ہے. یہ بہت بری اخلاقی بیماری ہے. اس سے امام سجاد نے پناہ مانگا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جا رہے تھے کہ دیکھا ایک شخص گندم بیچ رہا ہے. تو اس شخص نے گندم کو بیچ رہا تھا، یہ معاملے میں خیانت کر رہا تھا. کیسے کر رہا تھا کہ یہ جو جس بوری میں گندم تھے اس کے بوری کا نچلا حصہ گندم کا، وہ اوپر بل والا حصہ سوکھا تھا، اچھے گندم تھے، نیچے اس نے گندم کو تر کیا تھا، گیلا کرتا کہ گیلا کرنے سے وزن زیادہ ہو جاتا ہے. یہ بھیجا. پیغمبر آگے گیا، آگے جا کے کہنے لگا یہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے نہیں کیا، بارش ہو گئی ہے. تو پیغمبر نے کہا اچھا بارش ہو گئی ہے. تو پھر اوپر والا حصہ بوری کا جو بل کے قریب کا ہے وہ سوکھا اور نیچے والا گلا ہے، یعنی یہ خیانت کر رہا تھا. یہ خیانت ہے، خیانت معاملات ہے. من غش مسلم فی بیع او شراء، حدیث ہے اگر کوئی انسان
خرید و فروخت میں خیانت کرے، غش کرے، فریب دے، دھوکہ بازی کرے تو حشر یوم القیامہ مع الیہود، تو وہ روز قیامت یہود محشور ہوگا، اسے یہودیوں کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ کیوں یہودیوں کے ساتھ یہ خرید و فروخت میں خیانت کرنے والے کو مشہور کیا جائے گا؟ لأنہم اغش الناس، کیونکہ یہودیان غش کرنے میں، دھوکہ دینے میں، فریب دینے میں، خیانت کرنے میں معروف ہیں۔ لأنہم اغش الناس، لوگوں میں سب سے بڑے غش کرنے والے، سب سے بڑے خائن، سب سے بڑے فریب دینے والے اور سب سے بڑے دھوکے باز یہودیان ہیں۔ تو یہ شخص قیامت کے دن جو معاملات میں غش کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ یہود کے ساتھ محشور ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے دو عالم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہمیں ان تمام غشوں سے، ان تمام دھوکوں سے اور فریبوں سے ہمیں دور رکھے اور ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی کرنے کی توفیق دے۔ ہماری سب سے بڑی حاجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔